نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم نے بہت سخت الفاظ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو مال جمع کرتے ہیں اس پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ آگے ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ حدیث میں ہے کہ آدمی جو مال جمع کرتا ہے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے پگھلائیں گے اور پترا بنائیں گے اور پھر اس سے داغیں گے، چہرے پر بھی داغیں گے، پہلو پر بھی داغیں گے، پشت پر بھی داغیں گے، اور وہ مال کہے گا ھذا ما کنتم تکنزون ھذا ما کنتم تکنزون، یعنی چکھو اس عذاب کو، یہ جو تمہارا مال ہے جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے اسی مال کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا اور اسی کو تمہارے چہرے پر، تمہارے پہلو پر اور تمہاری پشت پر داغا جائے گا۔ معلوم ہوا آدمی کو جب زکوٰۃ کی مقدار مال آ جائے تو ضرور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت کچھ مسائل بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اور عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح زکوٰۃ کے لیے بھی سب سے پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہو، دوسری شرط ہے وہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، تیسری شرط ہے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، چوتھی شرط ہے وہ نصاب کی مقدار مال کا مالک ہو اور اس مال پر 1 سال پورا ہو جائے۔ نصاب کی مقدار مال کیا ہے؟ انسان کی ضرورت اصلیہ سے زائد، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، رہنا، یہ اس کی ضروریات زندگی ہے۔ تو 1 سال کی اس کی ساری ضرورت ہے، اس سے زائد اتنے مال کا مالک بن جائے جس مال سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے۔ 52.5 تولہ چاندی کے آج کے گرام بنتے ہیں 612 گرام 360 ملی گرام۔ لہذا کسی آدمی کے پاس اتنا چاندی ہے یا اتنا روپیہ پیسہ ہے جس سے 360 گرام، جن سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکے، یہ آدمی نصاب کی مقدار مال کا مالک ہے۔ اب نصاب کی مقدار مال کا مالک ہے، جس دن یہ مالک ہوا ہے شریعت کی نگاہ میں یہ مالدار بن گیا۔ کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یا کسی کے پاس چاندی ہے یا چاندی کے سکے ہے یا چاندی کی بسکٹ ہے یا چاندی زیور کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں اتنا چاندی ہو، یا چاندی کی قیمت ہے۔ چاندی کی قیمت بھاؤ روزانہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ابھی بہت بڑھ رہے ہیں۔ آج کا یعنی چند دنوں کا اندازہ ہے 1,60,500 روپے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے چاندی کی قیمت کے اعتبار سے۔ تو کسی آدمی کے پاس 1,60,500 روپے، اگر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مقدار میں اتنا مال ہے، اتنا سونا، اتنا چاندی ہے یا اتنا نقد کیش پیسہ ہے، تو اس کے لیے صاحب نصاب بن گیا۔ اب اس کے بعد 1 سال پورا ہوا، 1 سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو دیکھو
مالدار بننے کے لیے جس پر نصاب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔ 3 قسم کے مال ہیں، بلکہ 4 قسم کے مال ہیں جس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب بنتا ہے۔ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اسی طریقے سے سونے یا چاندی کی مقدار کیش پیسے ہو، نقد رقم ہو، یا تجارت کا سامان اس کے پاس ہو، مال تجارت، اور وہ بھی 1,60,500 روپے کے برابر بن جاتی ہو۔ اصل 1,60,000 روپے نہیں، 52.5 تولہ چاندی خرید سکے اتنی مقدار میں اس کے پاس مال ہے تو یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب اس کے بعد سال پورا ہوا۔ سال 2 ہے، ایک ہے شمسی سال، ایک ہے قمری سال۔ ہم کہتے ہیں ہجری سال اور عیسوی سال۔ شریعت اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہجری سال کا اعتبار ہے، عیسوی سال کا اعتبار نہیں۔ یہاں 2 غلطی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ رمضان ہی میں حساب کرتے ہیں۔ اگر رمضان میں نصاب کی مقدار مال کا مالک بنا ہے تو رمضان میں حساب برابر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شعبان میں بنا ہے، رجب میں بنا ہے، محرم میں بنا ہے اور پھر رمضان میں حساب کرتا ہے تو 1 سال کے بعد حساب کرتا ہے۔ آسانی کے لیے 2 شکل ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے نصاب کی مقدار مال کا بالغ بنا ہے اور 1-2 مہینے ہیں تب تو چلو کوئی بات نہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا رمضان کے حساب سے۔ لیکن اگر 6 مہینے یا اس سے زائد گزر جاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ محرم میں صاحب نصاب بنتا ہے، سفر میں صاحب نصاب بنتا ہے، ربیع الاول میں صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ 1 سال کی پیشگی زکوٰۃ دے دے اور پھر اپنا نصاب رمضان سے شروع کرے۔ یہ احتیاط کی بات ہے تاکہ وہ 6 مہینے آگے ہیں اس کی زکوٰۃ باقی نہ رہے۔ تو کوئی آدمی پہلی محرم کو مالک ہوا یا پہلی سفر کو مالک ہوا، 1 سال پورا ہوا، دوسرے سال پہلی محرم آئی، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، پہلی سفر آئی، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان میں مالک بنتا ہے، یعنی پہلی رمضان کو، 10ویں رمضان کو، 15ویں رمضان کو، 20ویں رمضان کو، آج کے حساب سے 1,60,500 روپے کا مالک بن گیا، 52.5 تولہ چاندی خرید سکے اتنا کیش رقم کا وہ مالک ہو گیا، یہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے بعد 1 سال پورا ہوا، 10 رمضان کو مالک ہوا ہے، آئندہ سال 10 رمضان آئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دیکھو ذرا مسئلہ سمجھو، شروع سال میں اتنی نصاب کی مقدار مال کا ہونا ضروری ہے، پھر آخری سال میں کمی بیشی ہوتی رہے کوئی بات نہیں۔ پہلے شروع سال میں ہمارے پاس 1,60,500 روپے ہیں، درمیان میں 5,000 رہے، 10,000 رہے، 20,000 رہے، لاکھ رہے، 1,20,000 رہے، 2,000 رہے، کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ سال پورا ہوا اور 10 رمضان آ گئی۔ اب 10 رمضان کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری ضرورت سے زائد ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر نصاب کی مقدار ہے یعنی 1,60,500 روپے کی مقدار مال پیسے ہیں تو یہ سال اس پر پورا ہو گیا۔ اب سال پورا ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی نصاب کی مقدار کا سال کے شروع میں پورا ہونا اور سال کے اخیر میں پورا ہونا ضروری ہے۔ درمیانی سال میں کمی بیشی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مان لو کہ 10 محرم ہوئی، 10 رمضان کو ہم 1,60,500 روپے کے مالک ہوئے تھے، سال کے درمیان کمی بیشی ہوتی رہی، کبھی 50,000 رہے، کبھی 60,000 رہے، کبھی 5,000 رہے، کبھی 2 لاکھ ہو گئے، کبھی 3 لاکھ ہو گئے، لیکن جیسے ہی دوسرا 10 رمضان آیا، دوسرے سال کا 10 رمضان آیا، ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اگر ہمارے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے تو ہمارے اوپر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 3 شکل ہو سکتی ہے نصاب کی مقدار کی، یا تو جتنا ہمارے پاس نصاب ہے اتنا ہی مال ہمارے پاس موجود ہے، یا اس سے کم موجود ہے، یا اس سے زیادہ موجود ہے۔ کم موجود ہیں تو گویا کہ نصاب کی مقدار مال پورا نہیں ہوا، برابر اتنا ہمارے پاس موجود ہے جتنا پہلی 10 رمضان کو موجود تھا، تو ہم نصاب کی مقدار مال کے مالک ہیں، لہذا 1,60,500 روپے پر جو زکوٰۃ آئے گی وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سال کے پورا ہونے پر مال بڑھتا ہے،
ہمارا سال پورا ہوا اور ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ روپے ہیں، تو اب سال کے پورا ہونے پر جتنے روپے ہمارے پاس موجود ہے ان 2 لاکھ روپے کی 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آئے گی۔ اب درمیان میں کمی بھی ہوتی ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، وہ بڑھوتری چاہے 1 دن پہلے ہو چاہے 8 مہینے پہلے ہو۔ مثال کے طور پر 10ویں رمضان کو ہم نصاب کی مقدار مال کے مالک ہوئے اور شوال میں ہمارے پاس 2 لاکھ روپے اور آ گئے، پھر محرم میں 1 لاکھ روپے اور آ گئے، ہم 5 لاکھ روپے کے مالک ہو گئے۔ سال پورا ہوا ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو ہم 5 لاکھ روپے کی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یا مثال کے طور پر 10ویں محرم میں ہم صاحب نصاب بنے اور دوسرے سال شعبان تک ہمارے پاس پیسے زائد نہیں ہوئے اور شعبان میں ہمارے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے۔ اب رمضان کی 10 رمضان آئی تو وہ جو 1,60,000 روپے تھے اس کے ساتھ یہ 3 لاکھ روپے اور ہے، 4,60,500 روپے ہوئے۔ جب 10ویں رمضان دوسری آئی ہے تو اس 10ویں رمضان پر ہمارے پاس 3 لاکھ روپے وہ اور نصاب کی مقدار یعنی 4,60,500 روپے کی زکوٰۃ فرض ہے۔ درمیان میں جو بھی بڑھوتری ہوگی وہ چاہے 1 مہینے کے بعد بڑھے، چاہے 9 مہینے کے بعد بڑھے، چاہے سال کے پورا ہونے کے 1 دن پہلے بڑھے۔ ہمارے پاس پہلے 1.5 لاکھ ہی روپے تھے، لیکن 9ویں رمضان کو ہمارے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے اور 10ویں رمضان کو ہمارا سال پورا ہوتا ہے تو 10ویں رمضان کو سال پورا ہونے پر 5 لاکھ یہ جو 9ویں رمضان کو ملے ہیں اس کے اور 1.5 لاکھ روپے 6.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری ماں بہنیں بھی اچھی طرح اس کو سن لیں۔ تو پہلی چیز ہے آدمی کے پاس سونا ہو، چاہے وہ سونا چاندی نصاب کی مقدار، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، 87 گرام 480 ملی گرام، اور اگر صرف چاندی ہے تو 612 گرام 360 ملی گرام، اتنا کم سے کم چاندی یا اتنا کم سے کم سونا ہونا چاہیے۔ یا تو اتنا چاندی خرید سکے اتنا کیش پیسے ہیں، یا تو یہ سونا چاندی زیور کی شکل میں ہے یا بسکٹ کی شکل میں ہے یا سکے سونے چاندی کے سکے کی شکل میں ہے، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ یا تو اتنی مقدار ہمارے پاس تجارت کا مال ہے، ان چاروں پر زکوٰۃ آئے گی، سونا چاندی پر بھی آئے گی، اس کے زیورات پر بھی آئے گی، اتنی رقم کے کیش پیسے ہے اس پر بھی آئے گی، اور اسی طرح تجارت کا مال ہے، ان 4 چیزوں پر اس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ہے مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، نصاب کی مقدار مال کا مالک ہونا اور اس پر سال کا پورا ہونا، اور پھر سال کے پورا ہونے کے بعد یہ ہے کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، سونا چاندی ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے کوئی بھی شکل میں ہو، یا تو اس کی اتنی قیمت ہو، یا تو وہ زیور ہو، یا تجارت کی مقدار کا مال ہو، ان سب پر زکوٰۃ عائد ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد شہر کے مسئلے ہیں، فیکٹری کے مسئلے ہیں، دکان کے مسئلے ہیں، علماء سے معلوم کریں۔ مثلا دکان کے مسئلے ہیں، کسی آدمی کے پاس دکان ہے، دکان میں مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں، مال کی 3 قیمت ہوتی ہے۔ ایک قیمت تو ہر ایک چیز کی قیمت طے ہے، فکس پرائز، ہر ایک کی قیمت، یہ اتنی قیمت کا، یہ اتنی قیمت کا، یہ اتنی قیمت کا، اس اعتبار سے دکان میں کل سامان ہے اس کی ایک قیمت ہوگی۔ دوسرے ہے ہول سیل قیمت۔ ہول سیل قیمت عام جو فکس قیمت ہوتی ہے اس سے کچھ کم ہوتی ہے، تو ایک ہے ہول سیل قیمت۔ تیرا ہے پورے سامان کے اسٹاک، پورے اسٹاک کی قیمت۔ فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہول سیل قیمت کا اعتبار کریں، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہماری دکان میں جتنا بھی مال ہے اس مال کی فکس قیمت کا اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کبھی آدمی کوئی کی چیز سستی میں بیچتا ہے، کبھی مہنگے سے بیچتا ہے، کبھی زیادہ نفع لیتا ہے، کبھی کم نفع لیتا ہے۔ لہذا سال کے پورا ہونے پر پہلے تو دیکھیں ہمارے دکان میں کب اتنا مال ہوا کہ جس مال کی فروخت قیمت کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنا مال ہو گیا تو ہم صاحب نصاب بن گئے۔ اب اس پر سال پورا ہوا، سال پورا ہونے کے بعد دیکھیں کہ ہماری دکان میں کتنا مال ہے، اس مال کی ہول سیل قیمت کتنی ہے، یہ ہول سیل قیمت نکی کرے۔ مثلا ہم نے مال خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا،
سال پورا ہوا، ہول سیل قیمت اس کی 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اب 1.5 لاکھ روپے ہیں، اب 50,000 روپے ہمیں دوسروں سے وصول کرنے باقی ہے، تو اس کو بھی ساتھ میں ملاؤ۔ 1.5 لاکھ کے ساتھ 50,000 یہ ملا ہے، 2 لاکھ ہو گئے۔ 25,000 روپے ہمیں ویپاری کو دینے ہیں، یہ 25,000 بعد کر دو، تو 1,75,000 کی زکوٰۃ آئے گی۔ یہ ایک مسئلہ، ایک سیمپل ہے سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہماری دکان میں ہول سیل قیمت کے اعتبار سے 1.5 لاکھ روپے کا مال ہے، اور لوگوں سے ہمارا قرضہ لینا 50,000 باقی ہے، تو یہ 50,000 اور یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہوئی۔ لیکن ہمیں ویپاری کو 25,000 دینا ہے، وہ 25,000 بعد کر دیں گے، لہذا 1,75,000 روپے ہماری دکان کے جو مال ہے ہول سیل قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اس طریقے سے مسائل ہے، مسائل کو معلوم کریں کہ شہر ہیں تو شہر کے کیا مسائل ہے، فیکٹری ہے تو فیکٹری کے کیا مسائل ہے، گیس کے بوتل ہے تو اس کے کیا مسائل ہیں، اسی طریقے سے کارخانہ ہے تو اس کے کیا مسائل ہے، اسی طرح کسی سے قرض لیا ہے تو قرض کے کیا مسائل ہے، وقتاً فوقتاً علماء سے معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، قرآن و حدیث میں ایک بات ملتی ہے، آتوا الزکاۃ، لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر تو کل بات ہوگی۔ مجھے یہاں پر یہ بیان کرنا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری عورتوں میں 2 غفلت ہوتی ہے۔ ایک غفلت تو یہ ہوتی ہے ان کے پاس سونا ہوتا ہے، دیکھو خالص سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولے میں 10 گرام بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، صرف چاندی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے، 52.25 تولہ چاندی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ بات یاد رکھو، 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تب تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہماری ماں بہنوں کے پاس تھوڑا سونا ہوتا ہے، تھوڑا چاندی ہوتا ہے، تھوڑا سونا ہوتا ہے، تھوڑا بینک بیلنس ہوتا ہے، تھوڑا سونا ہوتا ہے، تھوڑا مال اس نے تجارت کے اندر لگایا ہے، ویپار میں لگایا ہے۔ اب مسئلہ یہاں بدلتا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سونا ہے اس کی قیمت اور تھوڑا چاندی ہے، ان دونوں کی قیمت کو ملاؤ۔ تھوڑا سونا ہے وہ اور ہمارے پاس کیش پیسے ہیں، ان دونوں کو ملاؤ۔ تھوڑا چاندی ہے وہ اور ہمارے پاس کیش پیسے ہیں، ان کو ملاؤ۔ تھوڑا سونا ہے وہ اور ہم نے تجارت میں جو پیسے لگائے ہیں ان کو ملاؤ۔ تھوڑا چاندی ہے وہ اور ہمارے پاس تجارت میں ہم نے جو پیسے لگائے ان دونوں کو ملاؤ۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد اگر اس کا مجموعہ اتنا ہو جائے کہ جس سے آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، جس کی میں نے آج کی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے قیمت بتائی 1,60,000 روپے۔ اب مان لو کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا ہے لیکن اس کے پاس 61,000 روپے کیش موجود ہے، تو یہ 1 لاکھ روپے کا چاندی سونا اور 61,000 روپے ان دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ یا اسی طرح کسی کے پاس 30 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، ان دونوں کو ملائیں گے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ یا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 30 تولہ چاندی ہے اور اس نے تجارت میں 50,000 روپے لگائے ہیں، اب ان دونوں کو ملائیں گے تو ان دونوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اب اس عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دیکھو خالی سونا ہونا، اس کے پاس نہ تجارت کے پیسے ہیں، نہ کیش پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، وہاں تک تو 7.25 تولہ ہے، زکوٰۃ فرض نہیں، 7.5 ہے تبھی فرض۔ چاندی ہے 52.5 تولہ ہے، وہاں تک 52.25 تولہ ہے، وہاں تک فرض نہیں، 52.5 تولہ ہے وہاں فرض۔ لیکن تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے کیش پیسے ہیں، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے پیسے تجارت میں لگائے ہیں، تو ان دونوں کو ملاؤ، تھوڑے سونے اور تھوڑے چاندی کو ملاؤ، تھوڑے سونے اور تھوڑے کیش پیسے کو ملاؤ، تھوڑے سونے اور مال تجارت کو ملاؤ، چاندی اور سونے کو ملاؤ، چاندی اور کیش پیسے کو ملاؤ، چاندی اور اسی طریقے سے تجارت میں جو پیسے لگائے ان دونوں کو ملاؤ۔ اگر یہ دونوں ملانے سے اتنے بن گئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر 1,60,500 روپے، اس ماں بہن پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے فرض ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ہماری مائیں بہنیں بعض بیچاری یہ سمجھتی ہے
کہ ان سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ آتی ہے جو استعمال کے لیے نہیں ہے، جو ایسے ہی تجوری میں، الماری میں، پیٹیوں میں رکھے ہوئے ان پر زکوٰۃ ہے، جو استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، چاہے سونا ہو چاہے چاندی، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے سکے کی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے ہار ہو، چاہے پہننے کی بنگڑی کاوری ہو، چاہے ویٹی ہو، چاہے آنکھ کان میں پہننے کے داغینے ہو، ناک میں پہننے کے کوئی بھی، ہاتھ میں پیر میں پہننے کے پائل ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہے استعمال میں آتے ہو چاہے استعمال میں نہیں آتے، ہر صورت میں ان سونے پر اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، سونے چاندی کے علاوہ دوسرے زیورات ہیں تمہارے پاس، وہ چاہے اسٹیل کے ہیں، ایلومینیم کے ہیں یا دوسرے کسی کے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ تجارت کے نہیں ہے ایسے تو اس پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جواہرات اور ہیرے ہیں، اگر بھی وہ تجارت کے نہیں ہیں تمہارے استعمال کے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سونا چاندی کے مقابلے میں ہیرا اور جواہرات تو بہت مہنگے ہیں، پھر اس پر زکوٰۃ کیوں ہے، اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ عبادت کے سلسلے میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس پر زکوٰۃ کیوں ہے، اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں۔ اس پر سوال کرنا ایسا ہے جیسا کوئی کہے فجر کی 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت کیوں نہیں، اور ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 کیوں نہیں، اور مغرب کی 3 رکعت ہے، 4 کیوں نہیں۔ اس طرح یہ سوال کرنا صحیح نہیں، اس طرح یہ سوال کرنا صحیح نہیں۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے عبادت جو ہمارے اوپر رکھی ہے جیسی رکھی ہے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال ہماری مائیں بہنیں ان 2 مسئلوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں کہ تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہو، تھوڑا کیش ہو، اور ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور تمہارے پاس جو زیورات ہے، چاہے وہ زیورات تم پہنتی ہو چاہے پہنتی نہ ہو، استعمال کرتی ہو یا استعمال نہ کرتی ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ بعض مرتبہ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے پاس سونا چاندی ہے لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں؟ بہت اچھا مسئلہ ہے، آپ کے شوہر موجود ہے، شوہر سے کہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں، آپ ہمیں پیسے دیں اور ادا کر دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ شوہر کہے کہ میرے پاس تمہارے پیسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شریعت نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو سونا ہے اسی سونے میں سے اس کا 40واں حصہ، جو چاندی ہے اسی میں سے اس کا 40واں حصہ، اور وہ نہیں تو اس کو بیچے، اور بیچنے کے بعد جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر ماں بہنوں نے سونا چاندی بڑی مقدار میں لے لیا، 7.5 تولہ 52.5 تولہ چاندی لے لیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ حفاظت فرمائے کل قیامت کے دن اسی کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اور اسی کو ہمارے چہرے پر، ہمارے پہلو پر اور ہماری پشت پر داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، لو مزہ چکھو۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی اپنے فضل و کرم سے آپ نے جو کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم سب اس پر عمل کے محتاج ہیں، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہیں۔ اے اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو سننے اور کہنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی ہماری بہن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں، اے اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ پیچھے رہے، اس سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے آثار سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جو وعید ہے
قرآن و سنت میں آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو اس کا مستحق بننے سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والا ہے، قلوب کو پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارے مال بھی پاک ہو جائے اور ہمارے قلوب بھی پاک ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال اور طیب نصیب فرما، رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ تمام رزق کو اے اللہ، تمام مالوں کو شمار کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ چاندی کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل میں ہو، نقد کیش کی شکل میں ہو یا اللہ تجارت کی شکل میں ہو یا ہم نے پلاٹ وغیرہ خریدے ہو، اے اللہ تجارت کی نیت سے جو بھی خریدا ہو، اے اللہ ہر ایک کا حساب کر کے اے اللہ کوڑی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ باقی رہ جائے اور وہ ہمارے پاکیزہ مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ ہمارے احتیاج کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہمیں رزق حلال کی ضرورت ہے، ہمیں رزق حلال نصیب فرما۔ ہمیں شفاء کاملہ کی ضرورت ہے، شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ہمیں صحت، قوت، عافیت، تندرستی کی ضرورت ہے، صحت، قوت، عافیت، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ دماغ نصیب فرما کہ جب بھی کوئی دین کی باتیں سنے دل و دماغ فوراً قبول کرنے والا بن جائے اور آدھا اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ ہماری بہت بڑی کمی ہے، ہم دین کی باتیں بہت سنتے ہیں، نفس اس کو قبول نہیں کرنے دیتا ہے، دل و دماغ قبول نہیں کرتا ہے، سننے کے بعد انسنی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ مسلمان کی عمل کے اعتبار سے پیچھے رہنے کی سب سے بڑا وجہ یہی ہے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو سننے والا، قبول کرنے والا بنا دے، ہمارے دماغ کو قبول کرنے والا، سننے والا بنا دے، ہمارے ہر ایک عادہ کو سننے والا اور قبول کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو تیری نہیں مانتا وہ شیطان کی مانتا ہے، جو نفس کی نہیں، جو تیری نہیں مانتا وہ نفس و شیطان کی مانتا ہے۔ اے اللہ آج تک ہم نے نفس و شیطان کی مانی ہے، اے اللہ اب آپ کی ماننے والا بنا دے، آپ کے حبیب کی ماننے والا بنا دے، قرآن و سنت کی ماننے والا بنا دے، ہماری زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پیدا فرما دے، ہمیں تقوی اور تقدس والی زندگی نصیب فرما، آپ کی یاد والی زندگی نصیب فرما، صلاح و تقوی والی زندگی نصیب فرما، آپ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، ہماری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ تیرے بندے اپنے دلوں میں کیا کیا امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو اور امیدوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے دلوں میں کوئی ناجائز تمنا ہے تو ان ناجائز تمناؤں کو جائز اور پاک تمناؤں سے بدل دیجیے۔ اے اللہ ناجائز اور ناپاک تمناؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلوب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین گندے قلوب کو آپ کی معرفت کے نور سے منور فرما، آپ کی یاد عطا فرما، آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تلاوت کلام پاک کی سعادت نصیب فرما، رات اور دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزوں کا اہتمام نصیب فرما، کثرت سے تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔